اعلیٰ حضرت کی خدمات کیا کیا رہی، چند خدمات پر ہم مختصر سے وقت میں کلام کر سکیں گے۔ پہلی خدمت جو عظیم خدمت جو ہمارے پاس کتابی صورت میں، اعلیٰ حضرت ایک عظیم مفسر، کیونکہ جو آپ نے ترجمہ قرآن کیا ہے وہ خالی ترجمہ نہیں ہے بلکہ وہ تفسیری ترجمہ ہے، تفسیری ترجمہ ہے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ خود فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ مجھے ملا اور میں نے اس پر تفسیری نکات لکھنے شروع کیے تو میں لائبریری میں جاتا تھا، تفاسیر کی کتابوں کو کھنگالتا تھا، سینکڑوں کتابیں کھنگالنے کے بعد جس نتیجے پر نچوڑ پر میں پہنچتا تھا اعلیٰ حضرت نے اس کو ترجمے میں لکھ دیا ہوتا تھا۔ اتنا علم اعلیٰ حضرت کو، اور یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کس وقت میں لکھا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ عصر سے مغرب کا وقت جب آپ پھاٹک میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کے مسائل وربلی سن کر ان کے جوابات دیا کرتے تو اس وقت میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمہ قلم اور دوات لے کر بیٹھتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی چند آیتیں جو بھی وقت ملتا تھا اس کا ترجمہ لکھواتے تھے، اور اس طرح صدر الافاضل کے پاس پہنچتی تھی اور ترجمہ اور تفسیر کی صورت میں آج کنز الایمان خزائن العرفان ہمارے پاس موجود ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، ترجمہ کیا کیا، چند جھلکیاں اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی، 4 جھلکیاں فقط، تاکہ اس موضوع کو میں تکمیل کروں کہ اعلیٰ حضرت ایک عظیم مفسر تھے۔ کس طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ہم سب، ہر کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی حمد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ احادیث طیبہ کے مضامین ملتے ہیں کہ جو کام اللہ کی حمد کے بغیر ہو، اللہ کے نام کے بغیر ہو تو برکت سے، خیر سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب ترجمہ کرنے کی بات آتی ہے تو اگرچہ کئی لوگوں نے تراجم کیے ہیں، لیکن بات تو ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرنا ہے، لیکن ترجمہ کرنے میں ہی اللہ کے نام کو سب سے آخر میں کر دیا جائے یا درمیان میں کر دیا جائے، یعنی اسٹارٹ اگر اللہ کے نام کے ساتھ نہ ہو ترجمے کا تو پھر اللہ کے نام کے ساتھ تو شروع نہ ہوا کوئی کام۔ چنانچہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی ترجمہ کرتے ہیں، شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ، بخشش کرنے والے مہربان۔ قدرت اللہ کمپنی نے اس ترجمے کو چھاپا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، قدرت اللہ کمپنی سے چھپا ہوا۔ اگرچہ میرے پاس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ترجمے کے 2-3 نسخے موجود ہیں، لیکن آج میں نے جس نسخے کو لیا ہے اس کا میں مطبوعہ بیان کر رہا ہوں۔ مولانا محمد جونا گڑی، حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کے کہنے کے مطابق یہ ترجمہ لکھا گیا۔ اس پر مختصر تفسیری حاشیہ بھی موجود ہے جس میں ترجمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، جن کا آسان ترجمہ بہت مشہور ہے، مارکیٹ میں آپ جائیں آسان ترجمے کے نام سے، کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ مکتبہ معارف القرآن کراچی۔ سب ترجمے آپ نے دیکھ لیے، 4 ترجمے میں نے بیان کیے، سب نے شروع سے جو ہے ترجمے کا آغاز کیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، تو آپ نے ترجمے کا آغاز بھی اللہ کے نام سے کیا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ المدینۃ العلمیہ نے اس کو چھاپا۔ کرتا ہوں، کرتی ہوں، یہ سب بھی چھٹی کر دی انہوں نے، اور شروع کی بھی چھٹی کر دی، اس کو بھی درمیان میں لے آئے تاکہ ایک کانسیپٹ جو ڈیولپ ہونا ہے یہاں پر کہ ہر کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ ہو، تو اللہ کا نام تو شروع میں ہونا چاہیے۔ جب شروع سے آپ نے ترجمے کا آغاز کر دیا تو اس کی جگہ پر آپ ریپلیس کر کے اس کو اللہ کے نام کے ساتھ ریپلیس کر دیں تو اللہ کے نام سے شروع۔ ایک اور ریفرنس میں دینا چاہوں گا، سورہ بقرہ آیت نمبر 15۔ اب دیکھیں کہاں کہاں کیا کیا تراجم ہوئے ہیں
اور مارکیٹ میں اویلیبل ہیں سارے کے سارے. کس کس طریقے سے حضرات انبیاء کرام اور رب العالمین کی ذات پر وہ الفاظ جو میں اور آپ شاید جس کا ادب کرتے ہوں, جس کے لیے رسپیکٹ کرتے ہوں, ان کے لیے یہ الفاظ استعمال نہ کریں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. کیا ترجمہ کیا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی؟ یہ تحت اللفظ ترجمہ کہا جاتا ہے اس کو, لفظی ترجمہ جس کو کہتے ہیں. ترجمہ کیا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی صاحب نے, اللہ ٹھٹھا کرتا ہے ان سے اور کھینچتا ہے ان کو بیچ سرکشی ان کی کہ بہکتے ہیں. میں اور آپ, میں نے کہا نا, جس کی رسپیکٹ کرتے ہوں اس کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں کر سکتے کہ ٹھٹھا کرتا ہے. باپ کے لیے بیٹا یہ استعمال کرے گا کہ باپ ٹھٹھا کرتا ہے, اگرچہ باپ مذاق کر رہا ہو لیکن بیٹا استعمال نہیں کرے گا. ادب کا تقاضا ہے. کیا رب العالمین کی ذات کے لیے یہ ترجمہ بنتا ہے یہاں پر کہ اللہ ٹھٹھا کرتا ہے؟ معاذ اللہ. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, اللہ تعالیٰ بھی استہزاء کر رہے ہیں, استمراری والا ترجمہ کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگردہ ہو رہے ہیں. آگے کیا ہے؟ مولانا محمد جونا گڑھی, اس ترجمے کا تعلق حرمین شریفین سے ہے. اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے, انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے. مفتی محمد تقی عثمانی, آسان ترجمہ, اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. شان کے لائق ہے. میں اور آپ کیا جانتے رب العالمین کی شان کو؟ جب اتنا بڑا عظیم مفکر, محدث, مفسر یہ ترجمہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شان کے لائق استہزاء فرماتا ہے, تو میرے آپ کے جیسوں کی زبان بند ہونی چاہیے اور اسی کے پیچھے ہم نے چلنا چاہیے ہاتھ باندھ کر, اگر ہمیں اپنی فلاح اور کامیابی عزیز ہے. اور انہیں ڈھیل دیتا ہے اپنی سرکشی میں, بھٹکتے رہیں. آئیے ایک اور آیت, سورہ یوسف آیت نمبر 8. آیت کیا ہے؟ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کے حوالے سے کہا کہ ہمارا باپ ہمارے مقابلے میں یوسف کو زیادہ پسند کرتا ہے, ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں, یوسف ان کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں, حالانکہ ہم تو جماعت ہیں, جتھا ہیں, لیکن ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آگے کیا ہے؟ انا ابانا لفی ضلال مبین. کیا ترجمہ کیا؟ یہ بیک گراؤنڈ آپ نے سماعت کیا. شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے تحقیق باپ ہمارا بیچ غلطی ظاہر کے ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے بیٹے اپنے والد گرامی کے لیے کہہ رہے ہیں. جب بیٹے یہ کہیں گے تو پھر امت کا پیچھے. یعقوب علیہ السلام تھے نا, یوسف علیہ السلام کے والد گرامی, تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تحقیق باپ ہمارا بیچ غلطی ظاہر کے ہے. آئیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ بے شک ہمارے باپ اس مقدمے میں کھلی غلطی میں ہیں. یہ بھی غلطی والا ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ سے غلطی ہو گئی. معاذ اللہ, معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے نہیں لکھا یہاں پر. مولانا محمد جونا گڑھی, کوئی شک نہیں ہمارے ابا سری غلطی میں ہے. مفتی محمد تقی عثمانی, آسان ترجمہ, ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. یہ حالات ہیں اس معاشرے کے, لیکن لوگ سمجھنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ
इन्ना अबाना लफी दलाल मुबीन, बेशक हमारे बाप सराहतन उनकी मोहब्बत में डूबे हुए हैं। ववजदक दौलन फहदा, सूरह दुहा आयत नंबर 7। शारफीउद्दीन, और पाया तुझको राह भूला हुआ पस राह दिखाई। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, और अल्लाह ताला ने आपको शरीयत से बेखबर पाया तो आपको शरीयत का रास्ता बतलाया। अल्लाह का नबी शरीयत से बेखबर है, उम्मत को पता चल गया, माज़अल्लाह नबी को पता नहीं है, माज़अल्लाह। देखिए क्या कुछ हुआ है। मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी, और तुझे राह भूला पाकर हिदायत नहीं दी, हिदायत नहीं दी। यहाँ फिर हाशिया, तो जो हाशिया है ना शरा का, यानी तुझे दीन शरीयत और ईमान का पता नहीं था, हमने तुझे रायाब किया, नबूवत से नवाजा और किताब नाजिल की, वरना इससे कबल तू हिदायत के लिए सरगर्दा था। ये है आसान तर्जुमा। और तुम्हें रास्ते से नावाकिफ पाया तो रास्ता दिखाया। आला हज़रत ने क्या तर्जुमा किया? आला हज़रत ने फरमाया ववजदक दालन फहदा, और तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी राह दी। कहाँ क्या माना फिट करना है, इसके लिए हिदायत का नूर भी होना चाहिए, नबी की मोहब्बत और अकीदत भी होनी चाहिए। तुम दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। एक आयत का तर्जुमा दूसरी आयत भी कर रही होती है। कुरान की आयतें आपस में एक दूसरे की तफसीर कर रही होती हैं। सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो जलवा और करीब हुआ। फकाना काबा कौसैनी औ अदना, और इतना करीब हो गया जैसे दो कमाने आपस में मिलती हैं। मोहब्बत में खुद रफ्ता थे, जब ही तो इतना करीब किया है। तो ये आला हज़रत अलैहिर्रहमा थे जिन्होंने कुरान का हक अदा किया, तफसीर का हक अदा किया और तर्जुमे का हक अदा किया, और मेरे आप जैसों पर एहसान किया कि अगर आला हज़रत का तर्जुमा ना होता तो मुझे बताइए कि हमें सिमत कैसे पता चलती कि नबी की शान के बारे में बात करनी है तो क्या बात करनी है, किस तरह करनी है, किस अंदाज में करनी है। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें।